اپنے ساتھ نکلنے والوں کے ساتھ 24 گھنٹے مشغول رہیں، چھٹی نہ دیں، حکمت کے ساتھ لے کے بیٹھنا، ہاں انہیں سبق دینا، دو کی جوڑی بنانا اور انہیں سبق دینا کہ دیکھو آج یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ ہم جس زمانے میں جماعت میں نکلتے تھے ہمیں ہمارا امیر 6 نمبر لکھواتا تھا اور کہتے یاد کرو اس کو، اور پھر کہتے تعلیم میں کھڑے تو بولو۔ 6 نمبر کا مذاکرہ کروائیں گے تو وہ دعوت دینے والے بنیں گے۔ ہاں وہ باقاعدہ ایک ساتھی کو دعوت دینا سکھاتا تھا، نماز صحیح کراتا تھا، رات کو سونے سے پہلے موقع ہو لے کے بیٹھتا تھا۔ آج کیا سیکھا بھائی پیار محمد سے؟ آج تک میں بھائی کیا سیکھا؟ اس طریقے سے ہر نکلنے والا اپنی فکر سے اپنی ضرورت کی باتیں سیکھتا تھا اور کچھ لے کے جاتا تھا تو آئندہ 3 دن پھر نکلنے کی فکر ہوتی تھی کیا ہو جائیں گے۔ آدمی کو کچھ ملے تو آدمی آئے گا، یوں 3 دن نکل گئے نہیں۔ اس میرے بھائیوں یہ ہمارا مجمع، اس بات کی فکر لو، جماعتیں نکالنی ہیں، سب کی تشکیلیں کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کا وقت صحیح گزرے اس کی بھی فکر کرنی ہے تاکہ یہ نکل کر بنے۔ بہت کم ابھی ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے دعوت کے تقاضوں میں کاروبار کم کیا ہو، بڑھانے والے تو سب ہیں، کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ بھئی دعوت کے تقاضے بہت ہے کاروبار کم کر دوں، اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو۔ ہمارے ایک ساتھی برفضل کریم وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دکانیں بڑھاتا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار آج کل کاروبار میں کچھ کس نہیں ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کیا روزی کا ایک خزانہ ہے، اس روزی کے خزانے سے ہر آدمی کی پانی کا کنیکشن ہے روزی کا۔ جیسے تمہارے یہاں میونسپل کا پانی کا یہ ہوتا ہے نا سیل کرنے کا ٹانکی ہوتی ہے، اس ٹانکی سے گھروں میں نل جاتے ہیں، کسی کا 1.5 کا کنیکشن ہے، کسی کا آدھا کا کنیکشن ہے، کسی کا 1 کا کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کے اعتبار سے پانی گھر میں آتا ہے۔ اب کسی کا آدھا کا 1 کا کنیکشن ہے اور ایک کے کنیکشن میں 1 نل ہے، تو نل میں پانی تیز آئے گا کہ آہستہ آئے گا؟ ارے بولو نا، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ تیز آئے گا۔ اس نے بھی دوسرا نل لگا دیا تو 1 کے 2 ہوئے، اب پانی تیز آئے گا کہ آہستہ ہوگا؟ تیسرا لگا دیا تو پانی تیز نہیں رہے گا، آہستہ ہو جائے گا۔ ایک دکان چل رہی تھی، وہ اللہ کے روزی کے خزانے میں 1 کا کنیکشن کا تھا تو تیز پانی آ رہا تھا، اب اس نے 1 کی دوسری دکان بنائی، دوسرا نل کھولا تو اب وہ 1 میں آنے والا پورا پانی 2 میں جا رہا ہے، 2 دکانوں میں۔ پھر تیسری لگائی تو تیسری میں جا رہا ہے کہ یار آج کل کاروبار میں کچھ ایسا نہیں ہے، تیرا تو 1 کا کنیکشن ہے ہی تو پانی کا، وہ تو اسی کا اتنا ہی آتا ہے، لیکن تو نے نل بڑھا رکھے ہیں، دکانیں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو میں اکیلا تھا، کاروبار سنبھالتا تھا، اب 2 بچے ہو گئے ہیں اور 2 بچے آ گئے ہیں، اب ہم 3 باپ بیٹے ہو گئے ہیں تو 4 مہینے کا نظام بنائیں گے، میں 4 مہینے جاؤں گا 2 بچے سنبھالیں گے، میں آؤں گا 1 بچہ جائے گا 2 سنبھالیں گے، ہمارا کاروبار بھی سمجھتا رہے گا اور اللہ مقدر کی روزی تو دے گا ہی اور سب کا وقت بھی لگے گا۔ ہاں دین کے تقاضوں کو آدمی سامنے رکھنا کہ دین کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں، تو میرے ہم 3 باپ بیٹے ہیں، ہمارا ایک کاروبار جتنا ہماری مقدر کی روزی تو اللہ دیتا ہی رہے گا اور اللہ کے دین کی قربانی کر خدا اس میں برکت دیتا چلا جائے گا، ہمارے کام بنتے جائیں گے۔ اسی میرے بھائی میرے عزیزو، دعوت کو اپنا کام، اپنا ایک بزنس بناؤ، آخرت کا بزنس ہے۔ یہ دنیا کے کمائی کے چکروں میں پڑ کر مریں گے تو دنیا یہی چھوٹ جائے گی، اور اگر اللہ کے دین کے تقاضوں کو جیسے اس دنیا کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دین کی محنت میں قربانی دے کر دنیا میں کچھ کر کے جائیں گے محنت، تو ہمارے ساتھ ہی محنت آئے گی اور ہمارے محنتوں پر جتنے اللہ کے بندوں کو خدا ہدایت دے گا ان کے اعمال کا بدلہ ہمیں ملتا رہے گا قبر میں، اور آخرت میں ہمارے ساتھ جتنے اٹھیں گے
ہاں جتوں کو ہم ذریعہ بنے ہدایت کا، اور وہ ہمارے ساتھ جب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی کہ میرا یہ امتی ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ہم کو کہا کہ ایک مرتبہ حضرت جی نے مجھے کہا عبد الوہاب مغفرت تو ہو جائے گی، اللہ نے نیک کی محنت تو مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تو مغفرت تو ہو جائے گی عبدالوہاب، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس وقت اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ان کے ساتھ ہمارا بھی حج ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرضا وحوضہ لنا موردا اللہم احشرنا فی زمرتی واستعملنا بسنتی وتوفنا علی ملتی واجعلنا من حزبہ، آپ کی جماعت میں ہم کو بنا دے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اور آپ کی ملت پر ہمیں وفات دے دے، دنیا بکتے بکتے نہ مرے ہم، آپ والی محنت کرتے کرتے ہماری موت ہو۔ اسی میرے بھائیوں، یہ مجمع آج سے پہلے یہ طے کر اپنے بارے میں کہ انشاءاللہ اس محنت کو اپنے بڑوں کے منشا کے مطابق قربانی کے ساتھ اس محنت کو کریں گے انشاءاللہ۔ بعد میں کو کرو گے نہیں کرو گے، بھول جاؤ گے؟ نہیں، دنیا کے کاموں سے بھول جاتے ہیں، نماز میں بھی دنیا یاد آتی ہے، نماز میں بھی۔ اگر ہمارا صحیح وقت ہم گزاریں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے نکال دے گا۔ دنیا کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کا دل میں آ جانا یہ بری چیز ہے۔ صحابہ کے پاس قیس و قصہ کے خزانے آئے صحابہ کے پاس، لیکن صحابہ اس سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ یہ کہ ہمارے اعمال کا، ہماری محنت کا بدلہ تو نہیں ہے، ہمیں تو آپ چاہیے، اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اپنے اوقات کی پابندی 3 دن لگاؤ، پابندی سے لگاؤ۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ہر ساتھی مہینے کے 3 دن کی پابندی کرے اور 3 دن کی تاریخیں قمری تاریخ سے لگائے۔ حضرت قمری تاریخ کہتے تھے، ایسے کہ چاند کی تاریخ جو ہے کہ یہ تمہاری دنیا کی جو تاریخ ہے نا عیسوی، اس سے 11 دن فرق ہوتی ہے۔ وہ محرم جو ہے کبھی ٹھنڈی میں آئے گا، محرم کبھی گرمی میں آئے گا، محرم کبھی میرے دوستوں سردی میں آئے گا، کبھی سیزن میں آئے گا۔ یہ تو پھرتا رہتا ہے، ہجری تاریخیں تو پھرتی رہتی ہیں، اور یہ تمہاری عیسوی تاریخیں پھرتی نہیں۔ وہ گرمی میں تو گرمی میں ہی ہے، گرمی کے مہینے کون سے ہیں تمہارے یہاں؟ اپریل، مئی، جون، جولائی، اسی مہینے میں وہ گرمی آتی ہے، اسی مہینے تم چلا لگاؤ تو گرمی میں لگے گا ہمیشہ، ٹھنڈی میں نہیں آئے گا وقت۔ لیکن اگر تم نے چاند کے حساب سے اپنی تاریخ دیکھی تو چاند کے حساب سے تو وہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، تو ہر موقع پر ہر حال میں چلا لگے گا، اور ہر حال کا یقین خدا تمہیں دے دے گا۔ لیکن خیر ہمارے دوسرے حضرت امام صاحب نے ہماری باتوں کو سن کر کہا کہ چلو ہفتہ طے کر لو کہ ہر مہینے کا پہلا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ جو بھی طے کرو کہ اسی ہفتے میں نکلو، ہفتہ مت بدلو، پھر اس موقع پہ جو کام ہے چھوڑو اور اللہ کے راہ نکلو۔ اپنے 3 دن کی جماعت بناؤ، ہفتہ مہینے پر، اور 3 دن کی جماعت بنا کر نکلو۔ ہر پرانا ہر مسجد وال جماعت کا ساتھی 27 دن اپنے محلے میں محنت کر کے اپنے 10، 12، 15 آدمی تیار کر کے ان کی جماعت بنا کر اللہ کے راہ میں نکلے۔ یہ نہیں کہ جماعت کے پرانے آدھے ایک ساتھ لے کے نکل جاؤ جماعت میں سم کہ ہماری جماعت 3 دن کی جاتی ہے، یہ کون سی جماعت جا رہی ہے؟
حضرت فرماتے تھے ہر پرانا 12 نئے ساتھیوں کو لے کر جب جائے گا تو اس کی ترقی ہوگی. جھیلنا پڑے گا، نئے آدمی کو لے کے جانا آسان تھوڑا ہے، جھیلنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، ان کو سکھانے میں تھکنا پڑے گا، تو پرانے کی ترقی ہوگی اس میں، اور نئے ساتھوں کی تربیت ہوگی. نئے ساتھی کو سکھائیں گے، کام کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ وہ تمہارے ہاتھ بنیں گے. تو ہمارا ہر مسجد کا ساتھی، پرانا ساتھی جو جماعت میں جا کر جماعت کو لے کے چلنے کی استعداد جس میں پیدا ہوئی ہے، یہ اپنے محلے کے نئے 10-12 کو تیار کرے اور اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بن کر لے کر جائے، اور ان کو اپنے مسجد اور جماعت کا ذمہ دار ساتھی پوری بات سمجھا کر روانگی کی بات پلا کر پھر روانہ کرے. تو اس سے انشاءاللہ ہمارے نئے ساتھی کام میں آئیں گے، اور نئے ساتھی بڑے استعداد کے مالک ہوتے ہیں. وہ تھوڑی سی محنت کرو کام میں لگنے کے بعد وہ انشاءاللہ کام کے حاضر بن جائیں گے تمہارے، اور محلے میں ماحول دینی بنے گا، اور جب محلے کا دینی ماحول بنے گا تو انشاءاللہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. ہاں، لہذا ہر پرانا ساتھی 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت نئے ساتھیوں کو تیار کر کے لے کر نکلے، اور پورا وقت گزروائے 72 گھنٹے. حضرت نے فرمایا جماعت کب جائے؟ تو حضرت نے فرمایا جماعت